کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے فرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے حوروں کے لب پر حوروں کے لب پر سلطان زمانہ تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں آنا مسجد اقصی میں کیا منظر تھے پیارے پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے آگے مصلی پر آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا مسعود ایک بار محبت کے ساتھ سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں ہے کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. یہ تھے ماشاءاللہ حافظ شاویز جو آپ حضرات کے سامنے بڑی اچھے انداز میں اچھی آواز سے آپ حضرات کو نعتِ کرام پیش سنا رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حاجی مسعود صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کر اپنا نعتِ کرام پیش کریں. تمام بات ایک دفعہ درود پر اللہم صلی علی سیدنا محمد آج کون آیا دنیا کے آج کون آیا دنیا تے ہوئی ہیں گلے گلے روشنایا ابراہیمی گلشن دے اندر
آج عجب بار آیا جس نو حاصل کران دے خاطر پیم کے وچ دعایا تے آزم لال حلیم لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد پنجابی کی ایک نعت دو تین اشعار پڑھ کے اجازت دوں گا، ذرا غور سے سنا، لفظ پہ غور کرنا۔ کر ذکر مدینے والدہ، کر ذکر مدینے والدہ، اس وچ وڈیائی تیری کر ذکر مدینے والدہ، اس وچ وڈیائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر سارے خدا تیرے ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر سارے خدا تیرے کر ذکر مدینے والدہ، اس وچ وڈیائی تیری سونا تیری مثال بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، کوئی رلیا تیرے نال وے نہیں، سونا تیری مثال بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، کوئی رلیا تیرے نال وے نہیں، دو جگ وچ سونیا محبوبہ، دو جگ وچ سونیا محبوبہ، رب شان ودائے تیری، دو جگ وچ سونیا محبوبہ، رب شان ودائے تیری۔ ٹائم مختصر ہے ورنہ رات میں پوری پڑھتا، بس ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ جل چاہوں گا۔ اُتے سب اکلا والے ہار گئے، سونا لگے عرشاں تو پر گئے، اُتے سب اکلا والے ہار گئے، سونا لگے عرشاں تو پر گئے، جبریل بھی نہیں دس سگیا، جبریل بھی نہیں دس سگیا، کہ تو تک رسائے
کہ تو تک رسائے تیرے قرض کر مدینے والدہ قرض کر مدینے والدہ اس وچ وڈیا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر سار خدا تیری کس منہ سے بیان کروں میں عظمت رسول کی، کس منہ سے بیان کروں میں عظمت رسول کی، قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی۔ اے جانے والوں چاند پہ جا کے دیکھنا، اے جانے والوں چاند پہ جا کے دیکھنا، چلتی ہے دو جہاں میں حکومت رسول کی۔ ماشاءاللہ یہ تھے حاجی مسعود صاحب جو آپ حضرات کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کروا رہے تھے۔ اب میں تبلیغ کے لیے دعویٰ دیتا ہوں جناب حافظ عبداللہ کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، صدر گرامی قدر و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی آج کی اس تقریر میں حدود باری تعالیٰ کے بارے میں اپنی علمی بساط کے مطابق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقت کا عرفان نصیب فرمائے۔ اس بوڑھی دنیا کے ہر دور میں مشرکین تو بہت رہے ہیں اور اب بھی بے شمار ہیں، لیکن مطلقاً اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کا اعتقاد کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ آکوری ہو یا مصری، کلدانی ہو یا اہل حبشہ، ہندی ہو یا یونانی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قائل تھے۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو بہت سے صحرا، بہت سی بستیاں، بہت سے غار، بہت سی وادیاں ایسی مل جائیں گی جہاں نہ تمدن و سیاست ہے، نہ سنت و عفت ہے، نہ علم کی روشنی ہے، نہ فن و مکاملات کی مگری، نہ قلعے ہیں، نہ خوبصورت مکانات، لیکن ایسا مقام کوئی نہیں مل سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کا اعتراف نہ ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور محقق جن کی فلسفیانہ موشقافیوں اور تحقیقات پر مغرب اور مشرق کو بڑا ناز ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ایک بالندر ہستی کے وجود کا منکر ہو۔ ارسطو اور افلاطون، زرتشت اور دوسرے تمام بڑے بڑے فلاسفر اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے رہتے تھے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے شمار خارجی اور داخلی دلائل موجود ہیں، لیکن کائنات کا یہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے۔ اس کائنات کے ہر رجز سے حسن زیبائی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کائنات ہوتی مگر اس میں حسن و جمال کی نکاب نہ ہوتی، درخت ہوتے مگر شاخوں کی ٹٹی، پھلوں اور پھولوں کی رنگا رنگی نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور اور باغ چمن کا ظہور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ و بو نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، بلبل ہوتی مگر اس کی
نوازی نہ ہوتی، گویا نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی۔ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ یہ تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضرور تھا، مگر قرآن جواب دیتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان حسن کائنات کا مشاہدہ کریں اور بلا اختیار پکار اٹھیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ گرامی قدر احباب کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، مگر جب کوئی بے اعتماد اور سچا آدمی اس کے متعلق ہمیں خبر دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں میں نے نیو یارک کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے کوئی حیات فشاں نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے سونے کی کان آج تک نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں، میں نے ایٹم بم کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے انسان کو چاند پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ابراہیم کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں۔ میں کیوں مانتا ہوں اور آپ سب کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے وجود کے متعلق ہم نے بے اعتماد اور سچے آدمی سے سنا ہے، اس لیے ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم ان دیکھی چیزوں کے وجود کو عام لوگوں کے کہنے پر تسلیم کر سکتے ہیں تو جس اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی لاکھوں کروڑوں مقدس انسان دے، جس کی وجود کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے، جس کی وجود کی گواہی شمس و قمر دے، جس کی وجود کی گواہی شجر و حجر دے، جس کی وجود کی گواہی نفس انسانی دے، جس کی وجود کی گواہی آدم صفی اللہ دے، جس کی وجود کی گواہی عیسیٰ روح اللہ دے، جس کی وجود کی گواہی سجدوں کا سردار، امینوں کا سرخیر، دیانتداروں کا سپہ سالار محمد رسول اللہ دے۔ کون محمد رسول اللہ؟ وہ محمد رسول اللہ جن کی صداقت پر بھی دشمنوں کو بھی اعتماد تھا، جن کی تذکرہ ان کے حاصلوں کو زبان پر ہوتا تھا، جنہیں ان کے خون کے پیاسوں نے سعدی اور آمین کا لقب دیا۔ میں نے عرش معلیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے حوروں کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، صرف اس لیے مانتا ہوں میرے آقا نے بتایا، کائنات کے سردار نے ان سب چیزوں کی گواہی دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی گواہی دے دی تو اب مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کی بات سے نور ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک جائے اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اور شاعر کیا لکھتا ہے توحید کے بارے میں؟ زمین و آسماں کا